بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل عزت احترام سامعین، کل کے سبق کا جو اختتام ہوا تھا ہمارا وہ تثنیہ پر ہوا تھا، اور تثنیہ کی علامت ہم نے الف نون پڑھی تھی، اور مثالیں بھی ہم نے پڑھی تھیں، جیسے قلم سے قلمانی، رجل سے رجلانی، ولد سے ولدانی، الساجد سے الساجدانی وغیرہ وغیرہ۔ قلم ایک قلم، قلمانی دو قلم، رجل ایک مرد، رجلانی دو مرد وغیرہ۔ تو آج ہم نے جمع کے بارے میں پڑھنا ہے کہ جمع ایک ایسا اسم ہے جو دو سے زیادہ یعنی نام، جگہ، چیز، صفت کے لیے استعمال ہو۔ اور سامعین، ہم نے جمع کے سبق میں ایک جمع سالم کا لفظ پڑھا تھا اور ایک جمع مکسر، اور سالم کا معنی صحیح سلامت، مکسر کا معنی ٹوٹا ہوا، یعنی گویا جمع سالم وہ جمع ہے جب واحد سے جمع بنائیں تو واحد کا لفظ صحیح سلامت رہے، یعنی اپنی اصلی شکل میں رہے، تبدیل نہ ہو۔ اور اس کے بنانے کا طریقہ، جس طرح ہم نے تثنیہ کے بنانے کا طریقہ یہ پڑھا تھا کہ واحد کے آخر سے پیش ہٹا کر، جیسے کتابن سے، اور اس کے آخر میں ہم نے الف نون لگایا تھا، کتابن سے کتابانی۔ تو یہاں سامعین ہم نے واحد کے آخر سے دو پیش ہٹا کر اس کے بعد واو نون لگا دیں گے، تو یہ جمع کا لفظ بن جائے گا۔ جیسے مسلمن، مسلمن سے مسلمون، صادقن سے صادقون، فاسقن سے فاسقون، مشرکن سے مشرکون، کافرن سے کافرون۔ تو گویا جمع بنانے کا طریقہ اسی واحد لفظ کے آخر میں صرف ہم واو لگا دیں اور واو کے بعد نون زبر والا، تو یہ جمع کا لفظ بن جائے گا۔ جیسے فاسقن سے فاسقون، ہم نے واو نون لگایا۔ تو سامعین، یہ واحد، تثنیہ اور جمع، اور اس جمع کا تعلق جمع سالم ہے، یعنی جب ہم نے واحد سے جمع بنایا تو واحد کا لفظ صحیح سلامت ہے۔ مسلمن پہلے تھا، اب ہم نے واو نون لگائی تو مسلمون بن گیا، یعنی واحد سے جب ہم جمع بنائیں تو واحد کے لفظ میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں۔ اور ایک جمع مکسر، جمع مکسر وہ ہے کہ جب واحد سے جمع بنائیں تو واحد کا لفظ صحیح سلامت نہ رہے، یعنی اپنی اصلی شکل میں نہ رہے۔ ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا رجلن، ایک لفظ ہے، اس کی جب جمع آتی ہے رجال، کتابن سے کتبن، امرأتن سے نساءن۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ کہیں ایک لفظ کا اضافہ ہوا، کہیں ایک لفظ کم ہوا، کہیں لفظ بالکل تبدیل ہو گیا، جیسے نساءن کا لفظ ہم نے پڑھا ہے۔ تو جمع مکسر میں یہی دیکھا جاتا ہے، واحد سے جب ہم جمع بنائیں تو واحد کا لفظ صحیح سلامت نہیں رہتا۔ تو عموماً یہ عربی کتب میں ہمیں بعض الفاظ یا تو جمع مکسر کے ملیں گے اور بعض الفاظ جمع سالم کے ملیں گے۔ باقی واحد اور تثنیہ وہ ایک جیسا ہوتا ہے، واحد کی مثال آخر میں صرف پیش، اور تثنیہ کی مثال آخر میں الف نون، وہ علامتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اسی طرح سامعین، ہم نے کچھ الفاظ اسماء موصولہ کے پڑھے تھے کہ جو دو کلموں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے تبارک الذی بیدہ الملک، تبارکہ ایک علیحدہ کلمہ ہے، بیدہ الملک علیحدہ کلمہ ہے، تو الذی نے آ کر اس کو ملا دیا، تو ہم نے اس کا نام اسماء موصولہ رکھا تھا۔ اور یہ بھی واحد، تثنیہ، جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عموماً ہم نے اس کے لفظ جو پڑھے تھے الذی، جو، جس کو، جس نے، جس سے، یہ ترجمہ ہوتا تھا، وہ ایک مذکر، اللذانی وہ دو مذکر، الذین وہ سب مذکر، اللتی وہ ایک مؤنث، اللتانی وہ دو مؤنث، اللاتی وہ سب مؤنث۔ تو گویا سامعین، جس طرح ہم نے غائب کے یا حاضر کے 6 لفظ
پڑھے تھے تو اس کے بھی 6 لفظ بن گئے، ایک واحد کا، دوسرا تثنیہ کا، تیسرا جمع کا، اور پہلے 3 کا تعلق مذکر کے ساتھ اور آخری 3 کا تعلق مؤنث کے ساتھ۔ البتہ الذی کا ترجمہ چونکہ یہ قرآن میں الفاظ کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں تو کہیں اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے، کہیں اس کا ترجمہ جس کو یا جس نے یا جس سے، اور الذی اللذانی 2 جو، جن کو، جنہوں نے، جن سے، اور الذین کا بھی ترجمہ ہوگا چونکہ یہ جمع کا لفظ ہے۔ تو سامعین یہ الفاظ ہم نے اسماء موصولہ کے پڑھے تھے، اور جمع مکسر، جمع سالم، واحد، تثنیہ، جمع، یہ اصطلاحات بھی ہمارے سامنے آ گئیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔